نماز کے بارے میں آپ بہت اصرار سے فرماتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے وہ منتقل ہوئی ہے، تو پھر یہ عصر کی نماز کی وقت کی تعین میں جو ائمہ کرام کے نزدیک مختلف اوقات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ایک چیز سب مسلمانوں نے منتقل کی ہے تو اب عصر کی نماز کب ہوگی، اس میں دو مثل سایہ اور اس طرح کی جو بحثیں پھر یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی فجر کی نماز فجر کے وقت ہوگی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوگی، عصر کی نماز عصر کے وقت ہوگی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہوگی، عشاء کی نماز عشاء کے وقت ہوگی۔ یہ اصل میں اوقات کے نام ہیں۔ اچھا، جو چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک۔ اب فجر کب ہوتی ہے یہ آپ اپنے مشاہدے سے متعین کرتے ہیں، ظہر کب ہوتی ہے مشاہدے سے متعین کرتے ہیں۔ یعنی ظہر کا وقت کیا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب سورج نصف النہار سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت عربی زبان میں کس وقت کو کہتے ہیں؟ وہ وقت جب سورج نچڑنا شروع ہو جائے، یہ عصر کا لفظ اسی سے وجود میں آیا ہے۔ مغرب جب غروب آفتاب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ عشاء جب شفق کی سرخی غائب ہو جائے۔ تو یہ اصل میں اوقات کے نام ہیں، پہلے سے ایسے ہی عربی زبان میں رائج تھے۔ اوقات کے نام ہی کے ذریعے سے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے کہ آپ لفظ بولتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو فجر، اسی طریقے سے عصر، اسی طرح سے عشاء، یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں کوئی آپ لائن نہیں کھینچ سکتے، تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا۔ مثلا سورج کب نچڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے جس کو متعین کرنے میں ایک شخص یہ کہے گا کہ وہ صورت اب پیدا ہو گئی ہے، دوسرا کہے گا نہیں پیدا ہوئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اطلاق کی اختلافات ہیں۔ جہاں تک اوقات کا تعلق ہے وہ تو لفظ بتا رہے ہیں کہ پوری طرح منتقل ہو گئے، کوئی اس میں دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی طرح ان کو اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا ہے کہ اوقات کے نام ہیں یہ، اور عربی زبان میں یہ اوقات جس طرح سمجھے جاتے ہیں وہی نماز کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ باقی روایات میں اگر اس کی کوئی مزید تفصیل مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے مزید واضح ہوا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض نمازوں کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی طرف توجہ دلا دی، وہ انہی حدود کے اندر ہے جو الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ ایسے نہیں کہ سورج کے گزرنے کا وقت عصر کا وقت ہے تو آپ نے کوئی اور وقت متعین کر دیا ہو۔ ظہر اگر نصف النہار سے نیچے آنے کا نام ہے تو آپ نے کوئی اور وقت بتا دیا ہو۔ ان کے اندر جو تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی یا تغیر ہو سکتا ہے، اس کو ملحوظ کر کے آپ نے اوقات بتا دیے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس میں تھوڑا بہت اگر اختلاف رہے تو کوئی اس میں خرابی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے سر، اور یہی معاملہ وہاں پر بھی ہوتا ہے جب اہل سنت اور اہل تشیع میں افطار کے وقت کی تعین میں کئی اختلاف ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے افطار کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، اور اہل تشیع کے کچھ وقفے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مغرب کے وقت ہی آپ نے روزہ جو ہے وہ کھول لینا، لیکن وہ وقت کب داخل ہوا ہے اس کی تعین میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی سے یہ اندازہ کر لیجیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنت کے فہم میں اختلاف کیوں ہو گیا ہے۔ جی، یہاں قرآن کے فہم میں اختلاف ہو گیا، یعنی قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ آپ اپنے روزے کو پورا کریں الی اللیل، جی، یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے۔ تو اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ کیا غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، یا کچھ وقت جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات شروع ہو گئی؟ تو یہ اطلاقی معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے، آپ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کو کبھی بھی مخالفت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جس کا جو رجحان ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ کر لے گا۔ البتہ جو باؤنڈریز متعین کر دی گئی ہیں یا 4 کارنرز متعین کر دیے گئے ہیں، 4 گوشے طے کر دیے ہیں، ان کے اندر سے بات نہیں نکلنی چاہیے۔ یعنی عصر کا وقت ہے تو اس کی ایک حد ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب نچڑنا شروع ہو گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب واقعتاً سورج نچڑ گیا ہے۔ اب دیکھیے نچڑنا شروع ہوا اور نچڑ گیا ہے، اس میں کوئی 1 گھنٹے کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اطلاقی طور پر آپ اختلاف کریں گے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یعنی میں نے اس موقع پر نماز پڑھ لی، آپ نے 1 گھنٹہ بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نے کسی مسجد کا اہتمام کرنا ہے تو وہاں لوگ مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کسی ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے تو امرهم شورى بینہم، آپ فیصلہ کر لیں گے۔ وہ فیصلہ بھی ایک اجتہادی فیصلہ ہوگا، اور آنے والے لوگ اگر محسوس کریں گے تو اس کو تبدیل بھی کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری پہلو چند سیکنڈ باقی ہیں، بتائیے گا ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات میں بڑا ہی شدید، جس کو آپ کہتے ہیں رویہ اپنایا جاتا ہے، اس کا استدلال یہ ہوتا ہے
کہ رسول اللہ کی تلقین ہے کہ جس وقت ہو گیا ہے افطار کھولنے کا، اب اگر آپ دیر کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہے، لہٰذا جو لوگ اس وقت میں دیر کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میرے نزدیک جو وقت ہوا ہے اس کے بعد دیر ہوگی نا، یعنی اگر میری تعویل یا توجیہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی مراد ہے تو مجھے اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جس کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ 8-10 منٹ کے بعد کہیں جا کر اللیل کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو اس کے لیے وقت ہی 8-10 منٹ بعد ہوا ہے، اسے اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔